نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، کچھ دن پہلے گستاخ صحابہ کے لیے جو بل منظور ہوا تھا تو مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ اب ظاہری بات ہے یہ خوشی مسلمانوں کے لیے ہی تھی، مسلمانوں کو تو خوش ہونا ہی تھا نا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض ناراض بھی ہو گئے، ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی اور ان کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان میں سب سے آگے جو ان میں نظر آ رہا تھا نا، وہ ایک تو شیعہ حضرات تھے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے تو شور مچا دیا کہ بھئی ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور دوسرے جو تھا نا، انجینئر علی مرزا بھی یوں سمجھو ان کو بھی اعتراض۔ اب یہ اعتراض کیوں تھا؟ اب اس اعتراض کی بنیاد کیا بنا رہے تھے کہ بھائی یہ جو گستاخیاں ہیں وہ اہل سنت والجماعت کی کتب کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ شیعہ بھی یہی اعتراض کر رہے ہیں اور انجینئر علی مرزا بھی یہ کر رہے ہیں۔ انجینئر علی مرزا، آپ اس کی گفتگو سنیں گے آپ کو یوں معلوم ہوگا کہ قادیانیت کے لیے ان کا قادیانیت کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو چندے لال کرو نا، ختم نبوت پہ کام کرو، اینٹی قادیانی نہیں، صرف ختم نبوت یعنی چشتی رسول اللہ، اشری رسول اللہ کو بھی کنڈیم کرو۔ کیوں یہ تم جو ہے صرف اینٹی قادیانی ہو، ٹی ایل پی کا رد کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں اینٹی قادیانی ہو، اس میں وہ نا یہ چیزیں ڈال رہے ہیں کہ کوئی چشتی رسول اللہ کو، اشرف علی رسول اللہ، یہ باتیں ڈال رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو یہ وہ گھما پھرا کر ایک اپنا مفہوم نکالتے ہیں۔ الگ بات ہے، چلو اگر تمہیں پھر بھی اس پر اعتراض ہے نا، تو ان بریلوی حضرات اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اس چیز کا تو وہ تو قائل ہی نہیں ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور کسی کا کلمہ پڑھا جائے، یہ تو اس کے قائل ہی نہیں ہے، اس کے عوام الناس تک یہ بات نہیں ہے۔ اور قادیانیت تو مرزا غلام احمد قادیانی کو تو وہ آپ کو پتہ ہے کیا مان رہے ہیں، اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کی کتب کے اندر یہ چیزیں ہیں اور انہوں نے اپنا ہی ایک نظام ہی الگ بنایا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن بہانہ بنا کر ان کا دفاع کر رہے ہیں انجینئر علی مرزا۔ تو آپ کو پتہ ہے ان کو تکلیف ہوئی کہ یہ بھائی بل نہیں منظور ہونا چاہیے، شور کیا غیر مقلدین میں سے ان کے ہشام علی ظہیر۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے غیر مقلدین کے ساتھ اعتراضات ہیں اور بالکل ہیں اور رہیں گے۔ اس معاملے میں ہمارے اعتراضات ختم نہیں ہوتے، لیکن ہم اس معاملے میں ان اعتراضات کو وقتی طور سائڈ پر رکھ دیں گے۔ یہ نہیں کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، ہم کوئی ان پر کوئی کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اعتراضات ہیں، اختلافات ہیں، لیکن ہم انہیں اس موقع پر سائڈ پر رکھیں گے اور ان کی جو گستاخ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سزا کے بل کے منظور ہونے میں جو رکاوٹ بن رہے ہیں، یا اسے قبول نہیں کرنا چاہتے، یا اسے منظور نہ ہو اس کی کوششیں کر رہے ہیں، ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ اس بات میں ہم ان حضرات کا بھی ساتھ دیں گے، چاہے وہ غیر مقلدین ہوں، چاہے وہ بریلوی حضرات ہوں۔ شیعہ لوگوں نے شور کر دیا، انجینئر علی مرزا نے شور کر دیا، تو اس پر علامہ عبدالجبار حیدری نے بڑا زبردست جواب دیا، بہت ہی زبردست جواب دیا، آپ سن لیں۔ کہ اگر اہل سنت کے کتب میں توہین ہے تو پھر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پھر تو اہل سنت کو پریشان ہونا چاہیے، اور تم تو اس بل کی تائید کرو۔ ایک طرف سے کہتے ہو کہ ہم صحابہ کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، دوسری طرف سے کہتے ہو کہ مراجع کے فتوے بھی آ گئے ہیں کہ صحابہ کی توہین حرام ہے، اور وہی بات جب اسمبلی سے پاس ہوتی ہے تو پھر چیخیں بھی تمہاری نکلتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دال میں کالا کالا ہے اور یہ قوم تقیہ باز ہے۔ تو علامہ عبدالجبار حیدری صاحب نے بڑی زبردست بات کہی نا کہ بھائی دیکھیں، اگر آپ کہتے ہو اہل سنت والجماعت کی کتب کے اندر گستاخی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا، تو ان کو پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ بھائی جب یہ بل منظور ہو رہا ہے تو اہل سنت والجماعت کے لیے مسئلہ ہے، ان کی کتب کے اندر گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ ان کے لیے مسئلہ ہوگا۔ چیخیں آپ کی کیوں نکل رہی ہیں، شور آپ کیوں مچا رہے ہیں، آپ کیوں جو ہے نا واویلا کر رہے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ یاد رکھیں، یہ شیعوں نے اور انجینئر علی مرزا نے گویا ایک طرح تسلیم کر لیا ہے کہ ہم گستاخ ہیں، ہم تبرہ بازی کرتے ہیں۔ وہ تو کرتے ہیں، ساروں کو پتہ ہے، لیکن ان کے اس عمل سے اور وضاحت ہو گئی۔ جو لوگ جن کے دماغ کے اندر یہ بات پوری طرح کھلی ہوئی نہیں تھی نا، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چاہتے ہیں۔ اب وہاں تو اہل بیت کی دفاع کی بھی بات لکھی ہوئی نا، اہل بیت کے گستاخ کے لیے بھی سزا ہے نا، تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ نہیں، ہم جو ہے نا وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اب ہم پر یہ ہے کہ ہم ان کے چہرے کو اچھی طرح پہچانیں، ان کا جو اصلی چہرہ ہے ان کو ہم پہچانیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دشمن ہیں، اور انجینئر علی مرزا بھی یہ یوں سمجھو ایک ہی مشن پر کام کر رہے ہیں۔